جمیل دراج کہتے ہیں کہ ہم امام کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد امام سے اپنے دو مسئلے بیان کیے. پہلا مسئلہ کہتا ہے مولا سے، مولا اچھا یہ شخص بوڑھا ہے اور بیمار بھی ہے، لیکن نہ بڑھاپے کا علاج ڈھونڈنے آیا ہے اور نہ بیماری کا علاج. امام سے کہتا ہے مولا میرے دو مسئلے. کون سے دو مسئلے؟ کہ پہلا مسئلہ یہ کہ میرے سارے عزیز قریب سب انتقال کر گئے، یعنی چھوٹے مجھ سے انتقال کر گئے، میں بڑا اب تک زندہ ہوں. ایک تو تنہائی مجھے مار رہی، اب کوئی میرے 7 عزیزوں میں کزنس میں باقی نہیں رہا، تنہائی مار رہی. دوسرا مسئلہ کیا؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ اب بڑھاپا بھی، بیماری بھی، اب موت سے ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر. دونوں کا علاج بتائیے. امام نے دونوں کا علاج بتایا. آپ سننا چاہیں گے دونوں کا علاج؟ ارشاد فرمایا تمہارا پہلا مسئلہ کہ تمہارے کزنس، رشتے دار، بھائی وغیرہ انتقال کر گئے اور تم تنہائی محسوس کر رہے ہو، تو جو نسب کے بھائی تھے اگر وہ نہ رہے تو جو ولایت کے بھائی ہیں انہیں اپنا انیس بنا لو تو وحشت ختم ہو جائے گی. صرف اشارہ مکمل کرتے ہوئے میں آپ کو بھائی بناتا ہوں تو میں آپ سے کہتا ہوں اخیتک، میں آپ کو بھائی بناتا ہوں اللہ کے لیے، اور آپ سے مصافحہ کرتا ہوں اللہ کے لیے، اور میں آپ پر بھائی ہونے کے سارے رائٹس آف کرتا ہوں. اب جو ڈر تھا وہ نکل گیا. کہیں دکان دینا پڑے میراث میں، کہیں مکان کا حصہ، کہیں بینک بیلنس، یہ پہنچ جائیں گھر ہمارے کہ میں تو مولانا کا بھائی ہوں، لائیے میرا حصہ کہاں ہے. میں نے آپ کو بھائی بنایا اپنا، تو آپ سے کیا کہا میں نے کہ میں آپ پر سے سارے رائٹس آف کر دیتا ہوں سوائے 3 رائٹس. وہ 3 کون سے؟ 3 میں پہلا ہے دعا، دوسرا ہے ملاقات، اور تیسرا ہے شفاعت. کیا مطلب ہے؟ کہ اب مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی التماس دعا. جب آپ اپنے حق میں دعا مانگیں گے تو مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہوئے میرے حق میں دعا مانگیں گے. نمبر 1. نمبر 2 ملاقات. اب آپ مجھ سے چھپ کر نہیں جائیں گے باہر. اگر مجھ سے مل سکتے ہوں تو ملنا اب اخوت کے صیغے میں آپ پر لازم ہو گئے. بات واضح ہو رہی ہے. اور تیسرا جملہ ہے شفاعت. یہ مشکل ہے. آپ کو اگر کہا گیا کہ جنت میں جائیے، آپ جنت میں جائیں گے نہیں جب تک کہ مجھے ساتھ میں نہ لے لیں. یہ 3 رائٹس ہیں. آپ کہتے ہیں قبل تو میں نے قبول کیا، اب یہ صیغہ ہو گیا. صلوات پڑھے محمد وعلى بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ بات تھی اس انسان کی جو اکیلا پن محسوس کر رہا تھا. اکیلا پن دور کیجئے مسجد کے نمازیوں، مجلس کے ماتمیوں کے ساتھ اپنی اخوت کو مضبوط کیجئے. اگر سگا بھائی نہ رہا، بہت سارے بھائی بیٹھے ہوئے. امام نے مسئلے کا حل بتا دیا. پھر کہتا ہے مولا دوسرا مسئلہ بھی اس سے بڑا. یہ تو آپ نے حل کر دیا، اب میں بیٹھ کر مرے ہوئے بھائیوں کو روؤں گا نہیں، میں زندہ بھائیوں سے اپنے رابطے مضبوط کر لوں. سیکنڈ مسئلہ، مولا موت سے بہت ڈر لگتا، بوڑھا بھی اور بیمار بھی. میں کہتا ہوں اگر کوئی بوڑھا اور بیمار یا ملک الموت کا خوف کا مارا ہوا کسی نبی کی خدمت میں آ گیا ہوتا تو نبی کہتے میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. کہ روایت ہے اگر تجھے ملک الموت نے دیکھ لیا ہے
تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ جواب اپنے مقام پر تاریخ میں ہے نبی کا، لیکن یہ حجت خدا وارث انبیاء ہے۔ ان کا در ایسا در ہے کہ نبی کو تو معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد وارث آئے گا جو ہر مسئلہ بتا دے گا، تو امام نے یہ مسئلہ بھی بتا دیا۔ فرمایا اب ہم تمہیں دعا تعلیم دیتے ہیں کہ اپنی ہر نماز واجب کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ اور درود تو آپ کے علم میں ہے۔ اللہم انا رسولک الصادق المصدق صلواتک علیہ وعلیہ۔ اے اللہ، بے شک تیرے پیغمبر نے جو صادق بھی اور تصدیق شدہ بھی تھے، کہ تیرا درود ہو ان پر اور ان کی آل پر۔ قال، وہ کہہ کر گئے کہ انک قلت، کہ بے شک تو کہتا ہے، ما ترددت فی شیء، کا تردد فی قبض روح عبدی المؤمن یکرہ الموت، کہ میں کسی معاملے میں اتنا تردد نہیں کرتا جتنا کہ کسی اپنے بندے مومن کی روح قبض کرنے میں تردد کرتا ہوں۔ میرا کون سا مومن بندہ؟ یکرہ الموت، اس کو موت پسند نہ ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اکرہ مساعتہ، اب خدا سے آپ کہیے کہ میں تیرے حبیب کے جملے کو ادا کر رہا ہوں۔ تو نے یہ کہا اپنے حبیب کے ذریعے سے کہ تو تردد کرتا ہے کسی اپنے بندے مومن کی روح قبض کرنے کے بارے میں، جب وہ موت کو ناپسند کر رہا ہو۔ تو کہتا ہے کہ اکرہ مساعتہ، کہ اگر مومن کو ناپسند ہے تو میں مومن کے ناپسند کا احترام کرتا ہوں۔ اکرہ، میں بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا، اسے مومن اچھا نہ سمجھے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ اسے اچھا سمجھیں، اسے اللہ اچھا نہ سمجھے، وہ الگ بات، اس کی محبت دیکھیے۔ وَأَكْرَهُ مَسَعَتَهُ اللہم فصل علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ لِوَلِيِّكَ الْفَرَجْ وَالنَّصْرَ وَالْعَافِيَةَ، درود اور تعجیل کی دعا۔ وَلَا تَسُؤْنِي فِي نَفْسِي، اے خدا بس مجھے میرے نفس میں موت کی ناپسندیت کی مت دکھانا۔ وَلَا فِي أَحَدٍ مِّنْ أَحِبَّتِي، اور نہ دکھانا میرے عزیز قریب دوستوں میں کسی ایک کی بھی موت کا واقعہ۔ اب یہاں آپ چاہیں تو نام لا سکتے ہیں، وَلَا فِي أَحَدٍ مِّنْ أَحِبَّتِي، آپ کو کس سے محبت؟ بیٹے کا نام لائیے، بیٹی کا نام لائیے، بیوی کا نام لائیے، ابا کا نام لائیے، اماں کا نام لائیے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جمیل دراج کہتے ہیں اس نے دعا یاد کر لی اور امام کی بارگاہ سے چلا گیا۔ امام فرماتے ہیں یہ دعا پڑھو گے تو یاد رکھو، جب تک خود سے موت کو نہیں بلاؤ گے موت نہیں آئے گی۔ یہ 400 سال زندہ رہا، لکھا ہے علماء نے اس کے بارے میں، جب تک خود اپنی زندگی سے عاجز نہیں آ گیا تب تک موت اس کی واقع نہیں۔ منجی، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔